محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ الحمد للہ الواحد الغفار، والصلاة والسلام علی سید الابرار وآلہ الطیبین الاطہار وصحابتہ المہدیین الاخیار، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ حضرات، علماء کرام ماشاء اللہ ایک کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ جو خطبائے اعظام آپ سے ہم کلام ہوں گے سو ہوں گے، لیکن اب تک جو خطابات آپ نے سنے وہ بہرحال اپنی مثال آپ عزیزم مولانا محمد نعیم عزیز اپنے انداز میں بہترین خطاب فرما رہے تھے، اور برادر مکرم حضرت مولانا عبدالغفور طاہر جس والہانہ انداز میں وارفتگی و شیفتگی کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کر رہے تھے، آپ نے وہ بھی ملاحظہ فرمایا۔ میں ایک طالب علم ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ میں طالب علمانہ انداز میں اپنے موضوع کی وضاحت کر سکوں، اور بالخصوص اس حوالے سے کہ ہمارے ہاں عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت کو ایک متنازع موضوع سمجھا جاتا ہے اور ایک فرقہ وارانہ موضوع سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ نہ متنازع ہے نہ فرقہ وارانہ ہے، بلکہ ایمان کی حیثیت رکھتا ہے، عقیدے کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف بھی نہیں۔ میں اکثر اپنے ان احباب کو جو اس موضوع پر کانفرنسیں، سیمینار اور جلسے منعقد کرتے ہیں، ان سے یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ ان احباب کو بھی زحمت دیں، دعوت دیں جن کے بارے میں ہمارا ذہن ہے کہ شاید وہ اس موضوع سے الرجک ہے یا اچھا نہیں سمجھتے، آپ ان کو بھی دعوت دیں تاکہ ہم بات کریں اور کوشش کریں انہیں یہ بات سمجھانے کی کہ یہ کوئی متنازع موضوع نہیں۔ ہر ایک کا اپنا انداز ہے، میں بہرحال یہ کوشش کرتا ہوں کہ کسی کے لیے کوئی تلخی نہ ہو، ٹو دی پوائنٹ بات کی جائے، نقل اور عقل کے ساتھ بات کی جائے۔ میں شکر گزار ہوں برادر مکرم چودھری محمد اکبر صاحی کا کہ انہوں نے مجھے یہ دعوت دی کہ میں آپ کے حضور حاضر ہو کر چند گزارشات آپ کے گوش گزار کر سکوں۔ حضرات،
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ پاک باز ہستیاں، وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے سونے نبی کی رفاقت، مصاحبت اور ساتھ کے لیے چن لیا ہے۔ اور یہی بات اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمائی، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرے ان بندوں پر سلامتی ہو جنہیں میں نے اپنے نبی کی رفاقت کے لیے چن لیا ہے۔ حضرات، بات کو ذرا سمجھیے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں پیارے رسول کی زیارت کر لے تو وہ پھولا نہیں سماتا، اتراتا پھرتا ہے، فخر کے ساتھ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ میں نے خواب میں پیارے رسول کی زیارت کی۔ حالانکہ خواب میں زیارت کرنا ایک فقہی مسئلہ ہے اور اس پہ کئی لحاظ سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ مثلا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ہر ایک کی شکل اختیار کر سکتا ہے لیکن میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ اس لیے جس نے خواب میں مجھ کو دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، لیکن جو خواب دیکھتا ہے کیا اسے معلوم ہے کہ پیارے رسول کی شکل مبارک کیسی تھی؟ جس نے احادیث کا مطالعہ کیا ہے، جس نے سیرت کی کتابیں پڑھی ہیں، صرف وہی اندازہ کر سکتا ہے کہ پیارے رسول کا چہرہ مبارک کیسا تھا، شکل مبارک کیسی تھی۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی خواب میں دیکھ لے تو پھولا نہیں سماتا، فخر سے لوگوں کو بتاتا ہے، اور بتانا چاہیے، یہ بہت بڑی سعادت۔ حضرات، ان پاک باز ہستیوں، ان نفوس قدسیہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو زندگی میں پیارے رسول کی زیارت کرتے رہے، جو لمحہ لمحہ پیارے رسول کا چہرہ اقدس دیکھتے رہے ہیں، وارفتگی کے ساتھ، شیفتگی کے ساتھ، والہانہ لگاؤ سے، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، لطافت کے ساتھ، اور یہ دیکھنا، ایک بار دیکھنا، پیارے رسول نے ارشاد فرمایا من رآنی مسلمن، جو شخص اسلام کی حالت میں ایک بار مجھ کو دیکھ لے، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اور صرف ایک بار دیکھنا نہیں، کہا من رآنی، صرف من رآنی وہ نہیں، اور رآ من رآنی، جس نے اس کو دیکھ لیا جس نے مجھ کو دیکھا ہے۔ یعنی جس طرح رسول اللہ کو دیکھنے والے پر جہنم کی آگ حرام ہے، اسی طرح صحابہ کرام کو دیکھنے والے پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اور کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ کہ جن کو اللہ کے رسول اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا کرتے تھے۔ کیسے خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول کا جھوٹا پانی پیا، آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، جن کو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے لباس عطا کیا۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ۔
جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ مصافحہ کیا، اور کئی ایسے خوش نصیب جن کو اللہ کے رسول نے اپنی باہوں میں لیا یا جنہوں نے اللہ کے رسول کو اپنی باہوں میں لیا۔ آج یہ تو کہتے ہو کہ خاک مدینہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے، مدینے کی حیثیت کیا ہے؟ کون پوچھتا تھا یثرب کو؟ کون جانتا تھا یثرب کو؟ یہ تو میرے آقا کے دم قدم کی برکت ہے کہ آج یثرب نہیں، مدینہ ہے، طیبہ بن چکا ہے۔ آج لوگ تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں، سسکتے ہیں مکہ و مدینہ کی زیارت کے لیے۔ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ سسکتے ہیں، اور جو ایک بار دیکھ چکے ہیں وہ بار بار دیکھنے کو تڑپتے ہیں۔ مدینے کی مٹی آنکھوں کا سرما بن سکتی ہے، لیکن جس کو اللہ کے رسول نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اپنے ہاتھوں میں لیا، اپنی باہوں میں لیا، اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا، اپنا مشروب جھوٹا جس کو پلایا، جس کا نام لے لے کر کہا تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، اس کے بارے میں اپنی زبانوں کو گندا کیا جائے، اس سے بڑھ کر حماقت اور کیا ہو سکتی؟ حضرات، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، کہتے ہیں وہ شخص جس نے زندگی کی ایک گھڑی اللہ کے رسول کی صحبت میں بسر کر لی، اگر بعد والے لوگ ساری زندگی بھی عبادت کرتے رہیں، اور صرف ساری زندگی عبادت نہیں، وَلَوْ أَمَّرَ عُمَرَ نُوحٍ، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر بھی ان کو عمر مل جائے اور ساری زندگی مسلسل عبادت کرتے رہیں، تو ساری عبادت کے باوجود اس ایک گھڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو اس نے اللہ کے رسول کی صحبت میں بسر کی۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، ایک گھڑی کی صحبت کوئی چھوٹی بات نہیں، کیسی خوش نصیبی ہے کہ بار بار اللہ کے رسول کے چہرہ اقدس کی زیارت کر رہا ہے۔ حضرات، قرآن پاک کے پہلے مخاطب کون ہیں؟ کون ہے جن کو اللہ رب العزت نے اپنے رسول کی زبان مبارک کے ذریعے سے یا ایھا الذین آمنو کہا، کبھی مومنین کہا، کبھی ان کو متقین کہا، کبھی ان کو اپنے اللہ کا حزب قرار دیا، کبھی ان کے دل کی پاکیزگی کی بات کی، کبھی ان کے نفوس کی طہارت کی بات کی۔ کن کو اللہ رب العزت اتنے پیار کے ساتھ مخاطب کرتا رہا ہے؟ کنتم خیر امہ کن کو کہا تھا؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مسند اہل بیت میں لکل شیء اساس واساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ، کہ ہر شے کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اور اسلام کی بنیاد پیارے رسول کے ساتھیوں سے محبت۔ اور یہ صرف حضرت حسن سے روایت نہیں، مسند اہل بیت کے اسی صفحہ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی روایت کہ اساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ و اہل بیت، اسلام کی بنیاد، اسلام کی اساس پیارے رسول کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ کے ساتھ محبت۔ ابو بکر و عمر ہوں یا ہوں عثمان و علی، ابو بکر و عمر ہوں یا ہوں عثمان و علی، ان چاروں میں آشکار کمال مصطفیٰ ہے
اور حسن حسن دیکھو یا حسین حسی دیکھو، حسن حسن دیکھو یا حسین حسی دیکھو، دونوں میں تابدار جمال مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کر لو، میں تو انتظار سے بیٹھا، ایک وقت ایک بندہ گفتگو کر رہے ہیں، یا میں کر رہا ہوں یا تم کر رہے ہیں، میں تھوڑا وقت لاؤں گا تھوڑا۔ حضرات، وہ ایک فارسی شاعر نے کہا تھا، اصل میں جب دوست گفتگو کرتے ہیں نا آپس میں، تو چونکہ ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک ایک کی حرکت پہ ہماری نظر ہوتی ہے، ہم صرف گفتگو نہیں کرتے، لوگوں کے چہرے بھی دیکھتے ہیں، ان کی حرکات بھی دیکھتے ہیں، تو تسلسل جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ورنہ مجھ سے اچھی باتیں علماء نے کی ہیں، مجھ سے اچھی باتیں کریں گے، لیکن میرا تسلسل ٹوٹ جائے گا۔ ایک فارسی شاعر نے کیا خوب ترجمانی کی اپنے ایمان اور عقیدے کی پختگی کی، کہا صدیق عکس حسن و جمال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری چیزوں کو بیان کر رکھ دیا ہے شعر کے اندر۔ صدیق یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق عکس حسن و جمال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیائے شمع کمال محمد است، حیدر بہار چمن خصال محمد است، معاویہ فدائے اہل و عیال محمد است، حسن و حسین حسنین جگر گوشہ و آل محمد است صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارا ایمان ہے، اور ان کے ایمان پر ایمان لانا ہی در حقیقت ایمان ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکرموا اصحابی فإنہم خیار الناس ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ پھر ارشاد فرمایا، خیر امت قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ پھر ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ لوگوں، سب سے بہترین میرے صحابہ ہیں، سب سے بہترین میرا گروہ ہے، پھر اس کے بعد وہ جو میرے صحابہ سے ملے، پھر اس کے بعد وہ جو ان لوگوں سے ملے جو میرے صحابہ سے ملے۔ اور حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو تفسیر حسن عسکری نے، جن کی نسبت کی جاتی ہے امام حسن عسکری کی طرف، انہوں نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے ایک اور انداز سے ایک اور واقعے کو بنا کر فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کی آل کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک ایک نبی کو مخاطب کر کے کہا، ان آل محمد افضل آل النبیین وان اصحاب محمد افضل اصحاب المرسلین۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت نوح کا ذکر ہے۔ تفسیر حسن عسکری میں ہمارے نزدیک یہ روایت استنادی لحاظ سے کچھ اور حیثیت رکھتی ہے، لیکن میں تفسیر حسن عسکری کے الفاظ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ کہا، ایک ایک نبی کو مخاطب کر کے کہا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل
سارے نبیوں کی آل سے بہترین ہے، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سارے نبیوں اور رسولوں کے صحابہ سے بہترین۔ حضرات، جامع الاستفسار، جامع الاسرار، عیون و اخبار رضا، اس میں حضرت علی رضا جنہیں امام معصومین اور بزرگ تھے، وہ ہمارے بھی بزرگ تھے، ان سے ہے سئل الرضا عن قول النبی اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ اور حضرات، یہاں بات ذرا سمجھنے کی ہے، یہ روایت سنیوں کی کتابوں میں استنادی لحاظ سے صحیح نہیں ہے، لیکن عیون و اخبار رضا میں ہے۔ جب امام علی رضا سے دریافت کیا گیا کہ آپ اس قول نبی کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، تو حضرت امام علی رضا رحمت اللہ علیہ نے کہا فقال صحیح، یہ صحیح روایت۔ اور حضرات، بات یہی تک نہیں رہتی، کتاب الشافی سید مرتضی الملحدیٰ کی، اس میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا ان کے صاحبزادے حضرت محمد، جنہیں عرف عام میں محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے رحمت اللہ علیہ۔ اور یہاں یہ بات آپ کے گوش گزار کر دوں کہ جب تک حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی عورتوں کی سردار، پیارے رسول کی لخت جگر، نور چشم، راحت جاں حضرت فاطمۃ الزہرا حضرت علی کے گھر میں رہی ہے، حضرت فاطمہ اکیلی اہلیہ تھی، لیکن جب اللہ کو پیاری ہو گئی تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی شادیاں کی تھی۔ بیٹے حسن اور حسین، بعض روایات میں ایک تیسرے بیٹے محسن کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، لیکن صحیح روایات کے مطابق حسنین ہے، حسن اور حسین۔ جب دوسری شادی کی، پہلا بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام اپنے سونے نبی کے نام پر محمد رکھا، جنہیں عرف عام میں محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے۔ پھر بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام ابو بکر رکھا۔ پھر بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام عمر رکھا۔ پھر بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام عثمان رکھا۔ پھر بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام عباس رکھا۔ تو یہ جو بیٹے تھے محمد، انہوں نے دریافت کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ روایت سنیوں کی حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے، لیکن میں سید مرتضی الملحدیٰ کا حوالہ دے رہا ہوں، کتاب الشافی کا۔ انہوں نے پوچھا، بابا نبی پاک کے بعد اس امت میں بہترین شخص کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان خیر ہذہ الامت بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر۔ کہا بیٹا میرے نبی کے بعد اس امت میں بہترین ابو بکر ہے، ابو بکر کے بعد عمر ہے۔ اور میں یہ بات بنیاد کے طور پر کر رہا ہوں جو آگے میں نے عرض کرنی ہے حضرت امام علی رضا رحمت اللہ علیہ کے قول کی تشریح میں، کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو تلخیص الشافی اس کے اندر لکھا ہے، تلخیص الشافی توسی کی، اس میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے کے دوران میں دعا کی، اللہم اصلحنا کما اصلحت خلفاء الراشدین والمہدیین، اللہ ہماری بھی اسی طرح اصلاح کرنا، اسی طرح ہمیں ٹھیک رکھنا جس طرح خلفاء راشدین کو ٹھیک رکھا۔ تو خطبے کے بعد ایک
فرد نے پوچھا کہ یہ خلفاء آپ نے کس کو کہا ہے؟ تو الفاظ ہیں تلخیص الشافی کے، کہا حبیبایا و اما کا، میں نے اپنے دو بہترین دوستوں کی بات کی ہے، وہ میرے دوست جو رشتے میں تمہارے چچا لگتے ہیں۔ کون؟ ابو بکر و عمر۔ اور آگے الفاظ ہیں انہما امام الہدا و شیخ الاسلام والمقتدا ہما ومن اقتدا بہما فقد اسم۔ کہا بیٹا یاد رکھو، دونوں کے دونوں ابو بکر ہوں عمر ہوں، دونوں کے دونوں اسلام کی معزز ترین ہستیاں ہیں، دونوں کے دونوں ہدایت کے امام ہیں، اور وہ ہیں جن کی پیروی کی جانی چاہیے۔ اور صرف یہ نہیں کہ جن کی پیروی کی جانی چاہیے، ارشاد فرمایا وَمَنِ اقْتَدَى بِهِمَا فَقَدْ أَسَمْ، جس نے ان دونوں کی پیروی کر لی وہ گناہوں سے بچ گئی۔ حضرات، میں ایک حدیث آپ کے گوش گزار کر کے، حضرت دس دینا میں نے جد وقت ہو جائے نا، 10 منٹ ماشاء اللہ۔ میں اپنی بات کو ذرا سمیٹ رہا ہوں۔ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک، صرف وہی آپ کے گوش گزار کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضرت بیٹھ جاؤ، تشریف رکھو۔ پیارے رسول نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی من احبہم بحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن اذاہم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ۔ کہا کیا کہنے میرے صحابہ کے، ان کے ایمان کے، ان کے اخلاص کے، اور یاد رکھو اللہ اللہ صحابی، جب بھی بات کرنی ہے میرے صحابہ کے بارے میں تو اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنا، عدل و انصاف کے دامن کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے۔ اور یاد رکھو جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی اس نے میرے صحابہ کو نہیں مجھ کو تکلیف دی، اور جس نے مجھ کو تکلیف دی اس نے مجھ کو نہیں میرے اللہ کو تکلیف دی۔ اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول کے تیار کردہ ہے، اللہ کے رسول کے شاگردان خاص ہیں، شاگردان رشید۔ اور یہ جو کہا کہ ان سے محبت میری محبت کی وجہ سے ہے، ان سے بغض میرے بغض کی وجہ سے ہے، ان کو تکلیف مجھ کو تکلیف دینا ہے، تو اس کا فلسفہ کیا ہے؟ میں اس چیز کو واضح کرنے کے لیے دو مثالیں پیش کیا کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ کسی جماعت کے اندر کسی کلاس روم میں 50 کے قریب صحابہ ہوں، 50 کے قریب طالب علم ہوں، 50 طالب علم کسی ایک جماعت، ایک استاد ان کو تعلیم دیتا ہے پورا سال، سال کے بعد امتحان ہوا۔ یہ عقل سے سوچئے گا، بالخصوص ہمارے وہ دوست جو صحابہ کرام کے بارے میں انگلی اٹھاتے ہیں، زبان کو ہلاتے ہیں، کسی بڑے سے بڑے حوالے کی ضرورت نہیں، تھوڑی سی عقل کی ضرورت ہے بات کو سمجھنے کے لیے۔ کسی کلاس میں 50 طالب علم ہے، صرف 50، ایک ٹیچر ان کو پڑھاتا ہے پورا سال، سال کے بعد جب امتحان ہوا، رزلٹ نکلا تو پتا چلا 50 میں سے 47 طالب علم فیل ہو گئے ہیں، صرف 3 پاس ہوئے۔ مجھے بتائیں لوگ کیا کہیں گے؟ طالب علم نالائق ہیں یا کہیں گے استاد نالائق؟ 50 میں سے 47 فیل، صرف 3 پاس۔ حالانکہ استاد
سارا سال 24 گھنٹے نہیں پڑھاتا. 2.5 مہینے گرمیوں کی چھٹیاں، پھر سردیوں کی چھٹیاں، ہفتہ وارانہ چھٹی، کسی کے جینے کی چھٹی، کسی کے مرنے کی چھٹی. اور جو کلاس لگتی ہے ایک دن میں صرف 3-4 گھنٹے، اس کے باوجود کہا جاتا ہے استاد نالائق ہے. حضرات ذرا سوچیں، ایک وہ استاد ہے جو یہ فخر کے ساتھ اعلان کرتا ہے انما بعثت معلما، مجھ کو اللہ نے استاد بنا کر بھیجا ہے. کائنات کا وہ بہترین استاد جس کا کلاس روم ایک سمیسٹر کے لیے مکہ مکرمہ بیت اللہ الحرام ہے، کہ جہاں اللہ کی برکتوں کا نزول اس طرح کہ ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر جا پہنچے. اور دوسرا سمیسٹر جو کلاس روم ہے وہ مدینہ ہے طیبہ کی مسجد نبوی، جو انسان کا وعدہ کیا ہوا سلیبس نہیں پڑھاتا. اللہ کا بھیجا ہوا کلام نصاب کے طور پر پڑھاتا ہے. وہ نصاب جو ھدی للمتقین ہے، جو شفاء لما فی الصدور ہے، جو ھدی ورحمۃ للمومنین. اور 23 سال پڑھاتا ہے، 1 2 3 سال نہیں، 23 سال. اور پڑھانے کا انداز کیا؟ ایک ایک حرکت کی نگرانی، ایک ایک جنبش کی نگہبانی. روایات میں ہے ایک شخص وضو کر کے آیا، ایڑی کے پاس ٹخنے کے پاس تھوڑی سی جگہ سوکھی رہ گئی تھی، کہا جاؤ پھر وضو کر کے آؤ، تمہارا وضو مکمل نہیں. وہ کہ جس کا پڑھانا کائنات میں سب سے بہترین، استاد بہترین، کلاس روم بہترین، نصاب بہترین، 23 سال کے بعد امتحان ہوا، 23 سال کے بعد. اور کہا یہ جائے 50 میں سے نہیں، 1,44,000 میں سے صرف 3 پاس ہوئے، صرف 3. کون؟ مقداد، سلمان، ابو ذر. 1,44,000 میں سے صرف 3 پاس ہوئے. مجھے بتائیں یہ اٹھی ہوئی انگلی شاگردوں تک رہے گی یا استاذ تک پہنچے گی؟ اس لیے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا من احبہم بحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے، جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے میرے بغض کی وجہ سے. تم کہتے ہو پاس نہیں ہوئے، اور اللہ رب العزت قرآن پاک میں کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، ان کے دلوں میں سوائے تقوی کے اور کچھ نہ تھا. اور صرف یہ نہیں کہ وہ پاس ہوئے، اتنے اچھے نمبروں میں پاس ہوئے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم. پاس بھی ہوئے ہیں اور بہترین اجر بھی ان کے لیے رکھا ہے، بہترین انعامات ان کو ملے. حضرات دوسری مثال ذرا سمجھیے گا. ہم ہیں دیہات کے رہنے والے، آپ ہیں زیادہ جتاتر سے تعلق رکھنے والے جٹ لوگ، اور کوئی گھر ایسا ہوگا جس کی مقدمے بازی نہ ہو، اپنی نہیں تو کسی ہمسائے کی ہوگی، کسی رشتہ دار کی ہوگی. میں آپ سے ایک کامن سنس کا سوال کرتا ہوں، ایک عام سوال، کوئی مشکل نہیں. مجھے بتائیں اگر کوئی شخص کسی بھی عدالت کے اندر کوئی دعویٰ دائر کرے، کوئی مقدمہ کرے، کوئی FIR کٹوائے، کوئی درخواست دے اور اس میں لکھے کہ میرے دعوے کے لیے فلاں گواہ ہے، فلاں گواہ ہے، فلاں گواہ ہے، فلاں گواہ، 2 3 4 گواہ اس میں رکھے، اگر اس کے گواہ بھاگ جائیں، اگر اس کے گواہ بیٹھ جائیں، یا اگر اس کے گواہ عدالت کے اندر جھوٹے قرار پائیں، کیا دنیا کی کوئی عدالت ایسے دعوے کو، ایسے مقدمے کو جس کے گواہ بھاگ جائیں اس کے حق میں فیصلہ دے سکتی ہے؟
بولتے نہیں، کوئی دے سکتی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گواہ ہے دعوی نبوت کے، گواہ ہے مقدمہ رسالت کے، اور آج بھی ہر شخص جو اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں۔ اگر رسول اللہ پہ انگلی اٹھائی جائے، آپ کے گواہوں کو رد کیا جائے معاذ اللہ، تو گواہوں تک بات نہیں رہتی، مقدمہ نبوت تک جا پہنچتی ہے۔ اس لیے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے میری وجہ سے محبت کرتا ہے، جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے میری وجہ سے، جو میرے صحابہ کو برا کہتا ہے مجھ کو برا کہتا ہے۔ علامہ سیوطی نے لکھا ہے دینوری کے حوالے سے، اور خطیب بغدادی نے لکھا ہے ہارون الرشید کے حاکم مدینہ عبداللہ بن مصعب کے حوالے سے کہ زندیقوں کو جرت نہ پڑی کہ رسول اللہ پہ انگلی اٹھائیں۔ انہوں نے رسول اللہ کے صحابہ کے بارے میں باتیں کرنی شروع کر دی، اس لیے کہ لوگ سوچتے ہیں جس کے دوست ایسے تھے وہ خود کیسا ہوگا۔ معذرت، ہمارے ہاں نہیں کہتے صحبت سالے ترا سالے کنت اور صحبت تالے ترا تالے کنت؟ آدمی اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ حضرات، یہ قرآن پاک ہم تک کن کے ذریعے سے پہنچا ہے؟ صحابہ کرام کے ذریعے سے۔ احادیث کن کے ذریعے سے پہنچی ہے؟ کون ہے ان کے راوی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ کون تھا، کون سا گروہ ہے وہ جس کو اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں موجود ہے دوسروں تک یہ بات پہنچا دی؟ کن کو کہا تھا بلغوا عنی ولو آیا؟ دین ہم تک پہنچا ہے، قرآن ہم تک پہنچا ہے، اسلام ہم تک پہنچا ہے، صحابہ اکرام کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اگر صحابہ اکرام پہ انگلی اٹھے گی، اسلام پہ انگلی اٹھے گی، قرآن پہ انگلی اٹھے گی، احادیث پہ انگلی اٹھے گی۔ اس لیے کہا من اذاہم فقد اذانی، جس نے میرے صحابہ کے برا کہا اس نے مجھ کو برا کہا۔ انگلی مجھ تک نہیں اٹھی، مجھ کو رسول بنا کر بھیجنے والے پہ اٹھی۔ مولانا عبدالغفور طاہر بات کر رہے تھے حضرت عثمان غنی کی جنتی ہونے کی۔ یہ صحابہ صرف جنتی نہیں، بات کو ذرا سمجھے، اہل حدیث کے عقیدے کو جانے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور آگے کیا کہا؟ اعد لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، اللہ نے جنتیں تیار ہی رسول کے صحابہ کے لیے کی۔ کسی اور کو جنت ملے گی تو رسول کے صحابہ کی وجہ سے ملے گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ موسیٰ کی امت 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئی، عیسیٰ کی امت 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، صرف ایک جنت کے راستے پہ رہے گا۔ پوچھا کون سا ہوگا؟ کہا ما انا علیہ اليوم وصحابی، وہ راستہ ہے جو میرا اور میرے صحابہ کا راستہ ہے۔ صحابہ کی پیروی کریں گے، صحابہ کی وجہ سے جنت ملے گی، ورنہ جنت تو اللہ نے تیار ہی صحابہ کے لیے کی۔ معاذ اللہ یہ ذہن رکھنا کہ رسول اللہ گئے اور صحابہ بدل گئے۔ حضرات، اگر کسی جگہ پر برف کا ایک ڈلا لا کر رکھ دیا جائے، ایک بلاک رکھ دیا جائے، برف کا پانی پگھل کر نالیوں میں چلا جاتا ہے، لیکن جہاں برف پڑی ہو وہاں کتنی ہی دیر تک برف کی ٹھنڈک باقی رہتی ہے۔ کسی جگہ پہ آپ آگ چلائیں، آگ کا ایندھن راکھ بن کر اڑ جائے گا، لیکن کتنی دیر تک آگ کے اثرات وہاں باقی رہیں گے، جگہ گرم رہے گی۔ سیلاب آ کر پانی بہا کر کہیں کا کہیں لے جاتا ہے، سیلاب کے پانی بہاؤ۔ ماشاءاللہ کوئی خطیب اجل آئے نا گل نہیں، پھر ٹھیک ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، سیلاب آتا ہے تو سیلاب کا بہاؤ پانی کو کہیں کا کہیں لے جاتا ہے، لیکن جہاں جہاں سے
آلن دیو کوئی نہیں، ماشاءاللہ محبت عقیدت ہے ہمیں. زندہ باد. شاہ صاحب آئیں گے ماشاءاللہ. برادر عزیز حضرت حافظ ذاکر الرحمن صدیقی تشریف لائے ہیں، وہ خطاب فرمائیں گے. میں اپنی بات کو اور زیادہ مختصر کرتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ کہنا کہ پیارے نبی دنیا سے گئے تو آپ کی تعلیم و تربیت کے سارے اثرات ختم ہو گئے. آپ کے جاتے ہی وہ لوگ جن کو پیارے رسول نے ایمان والا قرار دیا، نہ صرف ایمان والا بلکہ نئے ایمان کا اعلان کرنے والوں کو کہا بات تب بنے گی جب میرے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، جن کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا کہا، جن کے بارے میں اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ سارے کے سارے پیارے رسول کے جاتے ہی پلٹ گئے. آگ کہیں جلے تو اس کے اثرات باقی رہ جائیں، برف کا بلاک کہیں رکھا ہو تو اس کے اثرات باقی رہ جائیں. سیلاب جہاں جہاں سے گزرے اپنے نشانات چھوڑ دے، آندھی آ کر چلی جائے اپنے نشانات چھوڑ دے. تم نے مدینے والے کو کیا جانا؟ کائنات کے اس عظیم ہستی کو تم نے کیا سمجھا کہ جو زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان کی طرف انگلی اٹھائے اور اللہ اس کی اٹھی ہوئی انگلی کی لاج رکھ کے آسمان کے چاند کو ٹکڑے کر دے. وہ کہ جو اپنے ہاتھوں میں لے سنگریزے زمین سے اور پھینکے دشمن کی طرف، تو اللہ اس کے پھینکے ہوئے سنگریزوں کو تیز آندھی میں بدل دے. وہ کہ جو ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر ہاتھ پھیرے تو اس کے ہاتھ کی برکت سے اللہ رب العزت اس ٹوٹی ٹانگ کے اندر پہلے سے زیادہ طاقت پیدا کر دے. وہ کہ جو اپنا لعاب دہن کسی پکوان میں ڈال دے تو اللہ اس کے لعاب کی برکت سے کھانے میں اتنی برکت پیدا کرے کہ لوگ کھاتے چلے جائیں، کھانے میں کمی واقع نہ ہو. اس کے بارے میں تم یہ کہو کہ وہ دنیا سے گیا تو اس کی تعلیم و تربیت کے سارے اثرات ختم ہو. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ سمندروں پر آج کے مادی دور میں بھی لوگ رات کے آرام کو چھوڑ کر اگر اس طرح والہانہ انداز میں یکجا ہیں تو یہ بھی پیارے رسول کی رسالت کے اثرات. حضرات، سارے صحابہ کرام ایک سے بڑھ کر ایک ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، لیکن ان میں سے اصحاب بدر کو ایک عظمت حاصل ہے. اصحاب بدر میں سے 10 وہ ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. نام لے لے کر اللہ کے رسول نے جن کو کہا تو بھی جنتی، تو بھی جنتی. سارے صحابہ جنتی ہیں جس طرح بات میں نے کی. ان میں سے خلفائے راشدین ہدایت والے بھی ہیں اور ان کی پیروی ہدایت کا باعث. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے جو ان کے نصیبے پہ فخر نہ کرے؟ کائنات کے وہ عظیم ترین فرد جو پیارے رسول کے ساتھ
خون کا تعلق بھی رکھتے ہیں، صحبت کا تعلق بھی رکھتے ہیں، اور اپنے بیٹی کے حوالے سے خاص قربت بھی رکھتے ہیں۔ اور ایک روایت ہے، جس نے نبی کے نکاح میں اپنی بیٹی دی وہ بھی جنتی، اور جس کے نکاح کے اندر نبی نے اپنی بیٹی دی وہ بھی جنتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف سگے چچا زاد ہی نہیں، اللہ کے رسول کی نگرانی میں آپ کی زیر کفالت رہ کر ایمان اور ہدایت کی دولت کے ساتھ مالا مال ہو کر جوانی کی طرف بڑھے۔ ایک ایک عمل پیارے رسول کی نگرانی میں سنورا ہوا ہے۔ پھر اللہ کے رسول کی وہ لگتے جگر، وہ جگر گوشہ رسول، وہ نور چشم، وہ راہتے جاں جو جنت کی خواتین کی سردار ہے اور جن کی عظمت ہمارا ایمان ہے، وہ اللہ کے نبی کی لگتے جگر حضرت علی کے نکاح کے اندر۔ حضرت عثمان غنی، آپ نے تفصیل کے ساتھ برادر مکرم سے سنا، وہ عثمان کہ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، عثمان جس طرح تم ایمان لائے ہم بھی ایمان لائے، تم نے اللہ کے رسول کی مصاحبت اختیار کی، ہم نے بھی کی، جو تم نے سنا ہم نے بھی سنا، جو تم نے جانا ہم نے بھی جانا، لیکن اے عثمان ایک فخر، ایک افتخار، ایک اعزاز تیرا ایسا ہے جو کائنات کی ہستی، کائنات کی تاریخ میں کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ وہ فخر یہ ہے کہ تو کائنات کا واحد فرد ہے جس کے نکاح کے اندر نبی کی 2 بیٹیاں۔ صرف غزوہ تبوک کے ایک موقع پر 8 بار اللہ کے رسول نے حضرت عثمان کو کہا تو جنتی، 8 بار ایک موقع پر۔ اور جب دینار جھولی میں ڈالے، آپ ان کو الٹ پلٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے عثمان آج کے بعد کچھ بھی نہ کرے تو یہی ایک عمل اس کے جنتی ہونے کے لیے کافی۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اتنے ہاتھ بلند کر کے اللہ کے رسول نے عثمان کے لیے دعائیں کی کہ اس طرح ہاتھ بلند کر کے کسی اور کے لیے دعائیں نہیں۔ اور عمر کی عظمت، عمر صحابہ کرام میں یہ فضیلت ہے، یہ اعزاز ہے، یہ امتیاز کہ عمر کو اللہ کے رسول نے دعائیں مانگ مانگ کر لیا ہے۔ صرف سنیوں کی کتابیں نہیں، شیعہ احباب کی کتاب بہار الانوار، اس کی کتاب کتاب السماء والعالم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، اللہ عمر کے مسلمان کر کے اسلام کو عزت عطا فرما۔ عمر کون؟ زندگی میں 17 مرتبہ جنت کی خوشخبری دی ہے عمر۔ وہ عمر جس کے بارے میں کہا عمر اور شیطان میں ضد ہے، جہاں عمر ہوگا شیطان وہاں ٹکنے کا نہیں۔ اور ایک موقع پر نہیں، کئی مواقع پر کہا عمر تو جس راستے سے گزر رہا ہو شیطان سامنے سے آ رہا کنی کترا کے بھاگ جاتا ہے۔ کہا عمر تو وہ ہے ان شیاطین الانس والجن قد فروا عنکا، تو وہ ہے شیطان، جنوں کے شیطان بھی انسانوں کے جن بھی تیرا نام سن کر بھاگ جاتے ہیں۔ وہ عمر جس کے بارے میں کہا لو کان نبی بعدی لکان عمر، اور کبھی کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد اگر کوئی نبی بن کر آنا ہوتا تو کوئی اور نہیں، صرف عمر بن خطاب۔ وہ عمر جس کے بارے میں کہا ان اللہ جعل القرآن علی لسان عمر، اور ابو ذر کہتے ہیں فرمایا ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر، اور ابن عمر کہتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلب۔ اور حضرت زینب کہتی ہے ہم حیران تھے، قرآن اترتا ہمارے گھر میں ہے لیکن اترتا عمر کی رائے کے مطابق۔ وہ عمر جن کے بارے میں نہج البلاغہ کی شرح ابن ابی الحدید کی جلد 5 صفحہ 251 پر ہے، ان لسان عمر ینطق بالحق، عمر کی زبان سے جب بھی نکلا حق کے سوا کچھ نہیں۔ وہ عمر جن کے بارے میں رجال کشی صفحہ 20 پر ہے، انت الفاروق
الذی ینطق الملک علی لسانک، تو فاروق ہے، تو فاروق ہے، تو وہ ہے جس کی زبان پر فرشتہ کلام کرتا ہے۔ عمر جری، عمر جرت، عمر جانباز، عمر قوی، عمر قوت، عمر ممتاز، عمر حدیث شجاعت، عمر حکایت شمشیر، عمر فسانہ غزوات، عمر قصہ توقیر، عمر بشارت شوکت، عمر نوید ظفر، عمر کے پاؤں تلے تاج کسریٰ و کیسر، عمر رفیع و عظیم، عمر عروج و فراز، عمر بلند عزائم، عمر فلک پرواز، عمر میان سے نکلی ہوئی ننگی تلوار، عمر سراپائے اشداء علی الکفار، عمر قابل، عمر قبول، عمر مقبول، عمر دعائے پیغمبر، عمر مراد رسول، عمر کے نام پر صدہا ولایتیں قربان، عمر کی ذات پر لاکھوں شہادتیں قربان۔ اور ابو بکر کی بات کرتے ہو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہ جن کے بارے میں پیارے رسول نے کہا میں سب کا احسان پورا کر چکا، ایک ہی ہے میری طرف سے جس کے احسان کا بدلہ عرش والا دے گا۔ ام المومنین کہتے ہیں ایک روز رات میں آرام فرما رہے تھے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھی، آسمان کے انگنت ستاروں کو میں نے دیکھا تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتیاں ہی سلامتیاں ہوں، کیا کائنات میں کوئی ایسی ہستی ہے، کوئی ایسا فرد ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں؟ تو پیارے رسول نے کہا ہاں وہ عمر ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا اور میرے بابا؟ کہا عائشہ تیرے بابا نے جو میرے ساتھ غار ثور میں راتیں بسر کی تھی، ایک رات کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے زیادہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ فتح میں کہا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے جب لوگوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر دیکھا، ان کے دلوں کے ایمان کو دیکھا، ان کے اخلاص کو دیکھا، ایمان کی پختگی کو دیکھا، اور ایسا ایمان، ایسا اخلاص، ایسی پختگی کہ اللہ نے خوش ہو پر ان پر سکینت کا نزول کر دیا۔ آج لوگ تابوت سکینہ کا جلوس نکالتے ہیں اور اللہ نے سکینت اپنے نبی کے صحابہ پر نچھاور کر دیا۔ میں ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں عالم ما فی قلوبہم کے حوالے سے۔ تفسیر حسن عسکری میں ہے کہ جب ہجرت کا فیصلہ ہو گیا تو اللہ رب العزت نے جبریل کے ذریعے سے پیارے رسول سے کہا کہ آپ مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ چلے جائیں اور اس سفر میں کسی اور کو ساتھی نہ بنائیں، صرف ابو بکر کو اپنا ساتھی بنانا۔ پیارے رسول خود چل کر حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت ابو بکر صدیق باہر تشریف لائے تو کہا آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ نے کیوں زحمت کی، مجھ کو بلا لیا ہوتا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق وہ صحابی ہیں، ایک طالب علم کی حیثیت سے میں عرض کروں کہ جو پہلے یہ کہتے تھے آپ پر میرے ماں باپ قربان، پھر کچھ بات عرض کیا کرتے تھے۔ کہا صدیق معاملہ ہی ایسا ہے، اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے ہجرت کرنے کا، وَأَمَرَكَ أَن تَسْتَصْحَبَ أَبَا بَكْرٍ، اور مجھ کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنا ساتھی ابو بکر کو بناؤ۔ میں پوچھنے آیا ہوں کہ سفر جان جوکھم میں ڈالنے کا ہے، ہو سکتا ہے آج اپنے پیاروں سے، گھر والوں سے جدا ہو، پھر ملنا نصیب نہ ہو، تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے نبی کیا پوچھتے ہیں، ما اہلی و والدی و مالی و نفسی الا فداک، اللہ کے نبی میرے پاس جو کچھ ہے، میرا مال ہو، میری اولاد ہو، میرا خاندان ہو، میری جان ہو، یہ تو سب کچھ ہے ہی آپ پر نچھاور کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ فَعَالِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ کی تفسیر سمجھیں، تفسیر حسن عسکری کے الفاظ، کہا اطلع اللہ علی قلبک ووجد فیہ ما جرا علی لسانک، ابو بکر اللہ نے تیرے دل میں دیکھا، اطلع اللہ علی قلبک، اللہ نے تیرے دل میں دیکھا
تیرے دل میں وہی کچھ ہے جو تیری زبان سے نکلا. فَجَعَلَكَ مِنِّي بِمَنزِلَةِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالرَّاسِ فِي الْجَسَدِ وَالرُّوحِ فِي الْبَدَنِ. اللہ نے تیرے ایمان کو دیکھ کر، تیرے اخلاص کو دیکھ کر، تیری میرے ساتھ محبت کو دیکھ کر اللہ نے تجھے میرے لیے اس طرح کر دیا ہے جس طرح جسد کے لیے آنکھ ہوتی ہے، کان ہوتی ہے، سر ہوتا ہے، اور جس طرح بدن کے لیے روح ہوتی ہے. بعد میں کرنا نعرہ. غزوات حیدری، ملا حیدر آملی کی وقائع دوم میں حضرت رسول کریم کے ہجرت کے واقعے کو بیان کیا. حضرات احادیث میں بھی ہے، سیرت کی کتابوں میں بھی ہے، لیکن میں غزوات حیدری کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں. کہا اللہ کے رسول نکلے ابو بکر کے ساتھ، چلتے چلتے پیارے رسول کے پاؤں مبارک سوج گئے. سوزش کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق نے یہ محسوس کیا آپ کو چلنے میں دشواری ہو رہی ہے. چنانچہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر غار ثور تک پہنچایا. حضرات میں درد دل کے ساتھ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے ان بھائیوں سے جو اس گھوڑے کو پوچھتے ہیں جو گھوڑا کسی کا گھوڑا نہیں بلکہ اس کے مشابہ ہے جس پر اللہ کے رسول کے نواسے نے سواری کی تھی. میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ تو گھوڑے کو صرف اس لیے متبرک سمجھتا ہے کہ اس گھوڑے پر اللہ کے رسول کا نواسا سوار ہوا تھا اور اس کے بارے میں بات کرتا ہے جس کے کندھوں پر رسول سوار ہوا تھا. صدیق عکس حسن و جمال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم. فاروق ذل جاہ و جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع کمال محمد است. حیدر بہار چمن خصال محمد است. معاویہ فدائے اہل و عیال محمد است. حسنین جگر گوشہ و آل محمد است. ابو بکر و عمر ہوں یا ہوں عثمان و علی، ان چاروں میں آشکار کمال مصطفیٰ ہے. اور حسن حسن دیکھو یا حسین حسین دیکھو، دونوں میں تابدار جمال مصطفیٰ.